بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل آسم اسلامک 460 پر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ عبادت مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکات حد و بے شمار سے باہر ہیں۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس کی خیر و برکت سے گناہگار اپنے دامن عمل کو سعادت اور مغفرت اور رحمت خداوندی کے لعل جوہر سے بھر سکتے ہیں۔ اس مہینے کی معرفت و اپنے نام اعمال کو گناہوں کی سیاہی سے دھو کر تجلیات و انوارات خداوندی کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں شعبان کی فضیلت اور شب بارات کی فضیلت بیان کروں گا۔ شعبان کی فضیلت کا اندازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا رجب میرا مہینہ ہے، شعبان خدا کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت ہے۔ دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ ایک روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں۔ فرمایا اس مہینے بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ رجب، شعبان اور رمضان تینوں مہینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ شعبان کو خصوصی اہمیت و فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان پل کا کام دیتا ہے۔ شعبان المعظم میں پیش آنے والے اہم واقعات۔ شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی۔ شعبان المعظم کے اس مبارک مہینے کی 15-16 تاریخ کی درمیانی شب برات کہلاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ شعبان کو تحویل کعبہ کا حکم نازل ہوا۔ جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ کذاب بھی شعبان کے مہینے میں ہی جنم حاصل ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ کے ساتھ نکاح اسی مہینے کیا۔ مسجد زرار کو اسی مہینے میں نذر آتش کیا گیا۔ قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور اس دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت آفتاب کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے اور اس کی بے پایاں رحمت کل عالم میں پھیل جاتی ہے۔ سارا سال بندہ خدا کی رحمت تلاش کرتا ہے۔ یہ ایسی منفرد رات ہے جس میں خدا کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، ہے کوئی بخشش و مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق میں فراہی چاہنے والا کہ میں اسے رزق وافر عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مشکل اور مصیبت کے چنگل سے آزاد کر دوں؟ ہے کوئی اپنی کسی خواہش و حاجت والا اس کی حاجت، ضرورت اور مراد پوری کروں؟ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ قیام کا مطلب یہ ہے کہ شب برات کو عبادت، ریاضت اور نماز میں گزارو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے وہاں نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ مفسرین اور محققین نے اس نقطہ کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو نہایت خشوع، خضوع، ذوق و شوق اور اس کی جملہ کیفیات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ وَصُومُوا النَّهَارَ اور اس دن کو روزہ رکھو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شب بارات کی رات کو عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس عمل میں امت کے لیے بھلائی، فلاح اور خیر و برکت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری رات عبادت ریاضت بھی کرو اور اگلا سارا دن بھوک پیاس میں گزارو، آخر اس عمل میں کیا حکمت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات
اور ارشادات کے بعد ہمارا ایمان اور عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ شب بارات ایسی فضیلت والی رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کے گناہوں کو درے رحمت کی روانی اور طغیانی میں بہا کر لے جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 15 شعبان کی رات میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات بلا شبہ گناہگار بندوں کے لیے نعمت ہے۔ ایسی مقدس، نرالی، اعلیٰ اور مبارک صرف ایک رات میں خدائے ذوالجلال کی رحمتوں برکتوں سے جولیوں بھر لینے کے بعد ضروری ہے کہ اگلے روز تشکر کے طور پر روزہ رکھا جائے تاکہ اس کا بندہ مالک حقیقی کی سدا بہار فیوز و برکات سے مستفیض ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی قدر کرنے اور اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔